دوسرا درخت یاد رکھیے گا. زندگی میں سب سے ضروری چیز سیٹسفیکشن ہے, جس کے لیے روٹری کلب بنایا گیا تھا 1905 میں. حضور سیٹسفیکشن کیا ہے؟ یہ روٹری کلب کو غریبوں نے نہیں بنایا تھا, رجے بجے لوگوں نے بنایا. یہ کامیاب لوگ تھے. کامیاب لوگوں نے اپنی کامیابیوں کے بعد سوچا کہ یار کچھ مسنگ ہے, یا کچھ نے کہا جی نہیں ہمارا مسنگ نہیں ہے, یہ باقیوں کو ساتھ شامل کریں. آج کل بھی دی 100 کلب بن رہا ہے نا ورلڈ میں, شاید کو پتا ہو, بل گیٹس اس کا ممبر, فیس بک بنانے والا اس کا ممبر, اور سارے دنیا کے بڑے برینز 28 لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں, دی 100 بنا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے مل کے چیریٹی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار جو سکون بانٹنے میں ملتا ہے وہ کمانے میں نہیں ملتا, وہ لالچ میں نہیں ملتا. حضور والا زندگی میں دوسرا درخت سروس کا, خدمت کا ضرور لگائیے. اگر یہ درخت آپ کی زندگی میں نہیں لگا ہوا, اور یہ یاد رکھیے گا, مجھے آج بھی پروفیسر موئی صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے, کبھی ہم نے ان کی ٹریننگ اٹینڈ, وہ کہتے تھے یار جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں امیر ہو جاؤں گا تو میں بانٹا کروں گا, کبھی نہیں بانٹے گا, کیونکہ امیر ہو جائے گا حوصلہ نہیں بڑھا ہوگا. جو آج سے بانٹتا ہے نا, جو اپنی ایک روٹی کو توڑتا ہے, آدھی بانٹ دیتا آدھی کھا لیتا, وہ بڑا انسان بنتا ہے. جو کہتا ہے نا جب 10 ہوں گی نا تو پھر آدھی بانٹ دوں گا 5 کھا لوں گا, گجرانوالہ کا بٹ صاحب ہو سکتا ہے, پیار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لاڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور گجرانوالہ کا ایک معروف برانڈ ہے سر, تو انہوں نے چند دن پہلے BBC نے انٹرویو لیا, ان کا انٹرویو لیا تو انہوں نے بڑی کانفیڈنس سے کہا کوئی گجرانوالہ زیادہ کام جب بندہ 100 چڑے بھی کھائے. وہ کہہ تو دیا, اگلے دن محکمہ جنگلیات انہوں نے چھاپا مارا ریسٹ کر, کہتے جی یہ بتائیں لائسنس کہاں پر ہے چلو کا. تو وہ جو فیملی ہے ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جی بات یہ ہے ہر گل کی قیمت ہوتی ہے, تسی گل کی ہوں بھگتو ہوں پلنٹی دیو, اوکے ناٹ. تو وہ بھی لائسنس دیکھ کے نہیں گئے, قائد اعظم زندہ باد, اس سے مسئلہ حل ہو گیا. حضور والا گزارش یہ ہے, محکمہ جنگلیات بھی تو پاکستان میں پایا جاتا ہے, وہ کون سا امریکہ سے آ کے چھاپا مارتا ہے سر. تو گزارش یہ ہے سر کہ دوسری جو آپ نے غلطی کی وہ یہ کی کہ آپ نے سروس کا پودا نہیں لگایا. سروس کا پودا کیا سر؟ یاد رکھیے سروس کو قطعی مشروط نہیں کرنا کہ پیسے ہیں تو خدمت کروں گا. یہ متھ نکال دو, یہ ذہن سے نکالو کہ پیسے ہیں تو خدمت ہوگی. حضور سروس مزاج سے ہے. حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, عرصہ میرے ٹیبل کے کیلنڈر پہ لگی رہی کہ سخاوت دل سے ہے, مال سے نہیں. سخاوت دل سے ہے, آپ کے یعنی مزاج سے, آپ کے حوصلے سے ہے. اس کا قطعی تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ. بڑے بڑے مال والے لوگ جو سے سخی نہیں ہوتے, سروس نہیں دے سکتے, خدمت نہیں کر سکتے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں لاہور میں جو بزنس مین ہے, سروس دے رہے ہیں لیکن وہ ساتھ اپنی برانڈنگ بھی کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم روٹری کو پیسے دیں گے لیکن 4 تصویروں میں ہم نظر آنا چاہیے, ہمارا لوگو کہاں پر ہوگا, چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا. سروس کا مطلب ہے, ذرا سنیے گا, ڈیفینیشن آف سروس, معاوضہ بندے سے نہیں ملنا, معاوضہ اللہ سے ملنا ہے. یہ کلیئر کٹ جس چیز کا معاوضہ اللہ سے ملنا ہے وہ سروس ہے, خدمت ہے. مالک تیری میں نے مخلوق کی خدمت کی. اور اس بات سے عذاب ہو. یاد رکھیں جب ہم پودا لگاتے ہیں نا تو مڑ کے آ کے دیکھتے ہیں ان کے ایڈا بڑا ہو گیا. بچپن میں گاؤں میں ہوتے تھے نا, انڈا مرغی بیٹھی ہوئی اٹھا کے دیکھتے تھے, وہ نکلے کہ نہیں نکلے, اور پائی نکلا بڑے دنوں ہو گئے, ہے کہ نہیں ہے. وہ چوزا نہیں نکلتا تھا سر, جو ویٹ کرتا رہتا ہے نا جی وہ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے جی, جو بار بار پودے کو مڑ کے آ کے دیکھتا ہے نا, وہ بھائی جان میں تھوڑی مدد کی تھی, ہوں تسی کتنے ہوندے آج کل. نہیں سر, سروس کا رول بتا رہا ہوں. پہلا پیسے سے نہیں ہوتا, دوسرا اللہ کے لیے ہوتا ہے, تیسرا چوکیداری نہیں کرنا. چوکیداری مانیٹرنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں یار فیس دے رہا ہوں, اسے پڑھنا چاہیے, لیکن ایک ہے اس کا آڈٹ کرنا, اس کو سنانا, اس کو ذلیل کرنا کہ تجھے روٹی کھلائی تھی نا میں نے. نہیں, زندگی میں یاد رکھیں اس کے کبھی بھی چوکیدار نہ بنیں. سروس کریں, مانیٹر نیت اچھی رکھ کے ضرور کریں, لیکن اس کی چوکیداری آپ پہ کوئی لازم نہیں. آپ نیکی کریں, دریا میں ڈالیں. کیا ہے جی, نیکی کر دریا میں ڈال. دریا میں ڈال کا مطلب یہ خود کو نہ ڈال, نیکی کو ڈال. ہم کیا کرتے ہیں, نیکی کی سال نالو چھال مارے ان کتنے جاتی بھائی, وہ دیکھو جی چلتے 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 ہے کہ نہیں ہے جی. وہاں بچپن میں واقع پڑے بزرگ کا جی سیب انہوں نے کھایا, اس کے بعد خیال آیا یار یہ سیب حلال کا نہیں تھا, میں نے کھا لیا. پھر پیچھا کیا, پھر اس جگہ گئے, وہاں جا کے پتہ لگا کہ جس کا باغ ہے اس کا سیب گرا تھا, کچھ گچھے سیبوں کے کچھ ان سے ایپل سے پانی میں تھے, وہ پانی بہ رہا تھا, پانی بہتا میرے تک آیا. وہ ایمانداری دیکھتے انہوں نے بیٹی کی شادی کر. روایت میں مزے بڑا اچھا لگتا ہے, ہماری شادی ایسی نہیں ہوئی.
ہماری شادیاں صرف کارپوریٹ سٹائل سے ہوئی ہیں. منڈا کماندا کنا ہے, گریڈ کنا ہے, کردہ کی ہے, کی مصروفیات میں. حضور والا سروس آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کچھ نہیں ملنا آپ کو, کلیئر کٹ اللہ نے دینا ہے, اور دینا ہی اللہ نے. جب ایمان یہ ہے کہ اللہ نے دینا ہے, تو پھر اگلی بات سنیے گا. وہ تمام لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن میرے ساتھ وہ نہیں کرتے آگے سے. نہیں, تمہارا کام ہے اچھا سلوک کرنا. یہ سروس ہے, یہ عقل کی زکوٰۃ ہے, یہ فہم کی زکوٰۃ ہے, یہ جینیس کی زکوٰۃ ہے, یہ تمہارے بڑے پن کی زکوٰۃ ہے. خدمت کرنا. اور دیکھو نا کہ یار آگے سے تقاضا نہ کرو. مینز سروس کا مطلب, سروس کے پودے کا مطلب, اگر اس کا آپ نے سواد لینا ہے, دو چیزیں شرط کی ہیں, ٹھنڈ, چھاؤں ہوتی ٹھنڈ, اور میٹھا پن لینا ہے. سر اس کو اوریجنل انجوائے کر کے دیکھیں, ہے کہ نہیں ایسا؟ پیپسی پیتے ہیں سر, بری ہوتی ہے ویسے, آدھا گلاس پانی آدھا گلاس پیپسی ڈال کے پئیں, پیپسی کا مزہ نہیں رہے گا, ہے نا. اوریجنل پیپسی کا وہ مزہ ہوگا. لیکن جب بھی آپ کو چیز بلینڈ کریں گے تو اس کا سواد, وہ ذائقہ, اگر اس درخت کے پھل کو واقعی میٹھا کھانا ہے اور اس درخت کے چھاؤں کو واقعی ٹھنڈی چھاؤں لینا ہے, تو اللہ کے لیے کر کے دیکھیں. کر کے دیکھیں ہوگا کیا کہ آپ کو ایک میٹھا پن بھی محسوس ہوگا اور آپ کے اندر ایک سکون بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. سو دوسرا پودا کون سا ہو گیا جی؟ درخت سروس. تیسرا اٹس کالڈ فیملی ٹری. سر جی ہمیں دو چیزیں چاہیے, سکون اور میٹھا پن. سر جی فیملی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, فیملی کو اہم سمجھنا چاہیے, فیملی کی نیڈز کو بڑا اہم سمجھنا. اب فیملی کی نیڈز کی بات کروں تو ساتھ ہی کیا خیال آتا ہے, اور یہ تنخواہ کمائی پوری بیوی نے دیتی. اچھا تنخواہ کمائی 40,000 روپیہ, 1 لاکھ دی بستی نال کر دیتی. اچھا ہوگا کیا سر؟ وہ پریشر کوکر کبھی نہ کبھی ٹھا ہو جائے, وہ کٹھی ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. اور وہ کیا ہوگا, وہ جو دینا تھا, پیسے تھے, وہ سروس نہیں بنے گی. وہ نہیں لگے گا کہ بڑا کام ہے, بلکہ لگے گا کیا, وہ الٹا ایک تکلیف بن جائے گی. فیملی یاد رکھیے گا, فیملی کی 3 نیڈز ہوتی ہیں. ہم ایک نیڈ کو پورا کر کے 2 سے کنارہ کشی کرتے ہیں. فرسٹ نیڈ تو ہے ہی پیسہ مانگتا, دوسری ہے توجہ. اور سر میں نے جن کے بچے بگڑتے دیکھے ہیں, وہ ان کے بگڑتے دیکھے جنہوں نے توجہ نہیں دی ہوتی. پیسے بہت دیے ہوتے ہیں, گاڑیاں بڑی مہنگی دی ہوتی ہیں, وسائل بڑے لگائے ہوتے ہیں, انرجی بڑی لگائی ہوتی ہے, لیکن جو توجہ والی انرجی ہے, جو توجہ کا مطلب ہے آپ کو بچے کی تمام چیزوں کے ساتھ کو واسطہ ہو, کنسرن کریں, اس کا رزلٹ آپ کو میٹر کرے. مثلا رزلٹ آیا ہے, وہ کہتا ہے پاپا میری 5th پوزیشن آئی ہے, ابا جی کہتے ہیں یار میں اپنا کام کر جاؤں. آپ کا بچہ یار, آپ کے بچے کا رزلٹ آیا, اس کی 5ویں پوزیشن آئی ہے, اس کو اس وقت ایک تھپکی چاہیے اور آپ نے نہیں دی, تو سر آپ کی 10 لاکھ روپے وہاں پہ لڑ معافی کے ساتھ. کیوں؟ آپ شاباشی نہیں دے سکتے بچے کو, اپنے بچے کو نہیں دے سکتے. تو آپ نے قیمتوں میں سے ایک قیمت صرف دی ہے, 2 قیمتیں نہیں تھیں. دوسری قیمت کیا میں نے بتائی؟ توجہ. پہلی کون سی تھی؟ تیسرا قربانی. فیملی نیڈ قربانی. سر جن کے, میں اپنے والد صاحب سے ہمیشہ یہ راز سیکھتا رہا, سمجھتا رہا, جتنا سمجھ آیا آج تک اپلائی بھی کر رہا ہوں, کہ ابو یہ سارے آپ کے ساتھ کیوں چلتے ہیں, بہن بھائی یہ وہ اتنی نالائکی ہیں, یہ دیکھیں پھپھو کیا کر دیتی ہے, دیکھیں چاچو کیسے, یہ فلانا کیسے. وہ کہتے ہیں یار میں قربانی دیتا ہوں, یہ میری قربانی ہے تو یہ رشتے چل رہے ہیں, یہ قربانی کا ایلیمنٹ نکال دوں گا رشتے ختم ہو جائیں گے. سر یاد رکھیے گا, ریلیشن کے ٹری کو 3 چیزیں چاہیے, پانی, ہوا, روشنی کی شکل میں 3 چیزیں چاہیے. پیسہ چاہیے, توجہ بہت زیادہ چاہیے. مثال ہے کسی کی خوشی ہے, کسی کا, مجھے میرے صبح کی الارمنگ ہو رہی ہے یار, جو حد سے 3 لوگ واپس آئے, بہت مصروف ہوں, کال کرنے والے, ایک کو ملنا ہے قریب ہے, دوسرے کو کوئی چیز بھیجنی ہے, کہیں جانا ہے, خالی ہاتھ نہیں جانا ہے, اپنے پیسوں میں سے کچھ چیز اٹھا کے جانی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں جانی وہ بھی لے کر آئے, اس لیے جانی ہے تعلق کی قیمت قربانی ہوتی ہے, تعلق قربانی مانگتا ہے. اور وہ لوگ جو 3 ایلیمنٹس ریلیشنز میں سے نکال دیتے ہیں, ایک رکھتے ہیں باقی نکال دیتے ہیں, وہ زیادتی کر جاتے ہیں. ان کا یہ درخت کبھی بھی میٹھا پھل اور ٹھنڈی چھاؤں نہیں دیتا.